آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دی کہ بہت سے لوگ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ ان کے اعمال سے دیکھ کے تمہیں لگے گا گویا ان کو پیدا ہی جہنم میں جلنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہیں لیکن ان دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفاد کی باتیں سوچتے ہیں، حق کبھی نہیں سوچتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں جو اپنے مفاد کو دیکھتی ہیں، اپنے فائدے کی چیزیں، حق کا راستہ نہیں دیکھتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کان ہیں جو لذت کی چیزیں وہ کان سنتے ہیں مگر حق کی بات سننے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو اسی مضمون کو ان آیتوں میں کنٹینیو کیا گیا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو اس طرح سے مہلت دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب اتنی نفرت ہے نافرمانوں سے کہ اللہ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ گویا ان کو میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، نہ ان کے دل میں سمجھنے کی صلاحیت، نہ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت، تو پھر یہ اتنے پھلتے پھولتے کیوں ہیں؟ تو بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اگر ناراض ہے تو عذاب میں کیوں نہیں دے دیتا، ان کو مصیبتوں میں کیوں نہیں ڈال دیتا؟ تو اللہ بتاتے ہیں جو ہماری آیات کے منکر ہیں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، جس کی وجہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتی ہے۔ ڈھیل دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ تاکہ یہ برائیوں میں اور مضبوط ہو جائیں اور اللہ کا عذاب ان پر اور زیادہ سخت ہو سکے، کیونکہ اللہ کا ان پر غضب اتنا ہے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور برائیاں کرو تاکہ میں قیامت کے دن میری حجت تمہارے اوپر تمام ہو سکے۔ جب کسی سے انسان کو زیادہ نفرت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی کرنے دو اس کو، میں اس کو بڑی سزا دوں گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں اس کو سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کوئی بڑا مجرم ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں آخرت میں ہی نمٹوں گا میں تجھ سے۔ تو یہ بھی ایک مصلحت ہے، حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دوسری وجہ ظاہر ہے کہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، تو اس لیے بھی اللہ مہلت دیتے ہیں کہ میں نے آخرت کا دن رکھا ہوا ہے جزا اور سزا کے لیے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو مہلت دوں گا، ان قیدی متین، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا مطلب؟ میں ان سے غافل نہیں ہوں نافرمان لوگوں سے کہ یہ برائیاں کر رہے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میں نے ویسے ہی اگنور کیا ہوا ہے، نہ میری جو تدبیر ہے نا جو ان کو پکڑنے کی، وہ بڑی مضبوط ہے، وہ بڑی حکمت پر مبنی۔ متین میں ساری چیزیں داخل ہیں، مضبوط، محکم۔ جیسے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جب مصر کا بادشاہ بنانا تھا تو ان کے لیے کیسی تدبیریں کی گئی ہیں اور کیسی مضبوط تدبیریں کی گئیں۔ تو جب اللہ کسی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی بڑی زبردست مضبوط تدبیریں ہوتی ہیں۔ ناکامی کے نقشے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بندہ گیا کام سے، لیکن ایسی خفیہ تدبیریں کر کے اللہ کامیاب کر دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا۔ اور جب اللہ کسی کو ناکام کرنا چاہتا ہے تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے یہ بڑا کامیاب ہو رہا ہے یہ آدمی، لیکن اللہ کی تدبیر بالآخر غالب آتی ہے اور وہ آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں میری تدبیر ہلکی نہیں ہے، میں جو نافرمانوں کو ڈھیل دے رہا ہوں تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ میں اپنی تدبیروں میں ناکام ہو گیا ہوں۔ آگے قرآن پھر اسی دلائل کی طرف آتا ہے کہ نافرمانوں کی حالت کو دیکھ کے تم دھوکے میں آتے ہو کہ اللہ ان سے خوش ہے، ان کو سزا نہیں ملے گی، یا یہ کہ معاذ اللہ اسلام غلط ہے، کیونکہ نافرمان لوگ تو ترقی کر رہے ہیں۔ تو آگے اللہ دلیل سے بات کرتا ہے کہ دیکھو دو قسم کے دلائل ہیں، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں تمہیں اسلام کی اور یہ باتیں کر رہے ہیں، خود ان کی ذات میں بھی غور کرو، اور ان کے دعوے کی جو دلیل ہے وہ عقلی دلیل ہے، اس دلیل میں بھی غور کرو۔ تو ان دونوں دلیلوں کا اگلی آیات میں تذکرہ ہے کہ دلائل کو دیکھو، موجودہ حالت کو نہ دیکھو۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کسی شخص نے 4-5 انسانوں کو قتل کر دیا اور اس کے خلاف FIR بھی کٹ گئی۔ اب لوگ قاتل کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تیرا تو گرفتار بھی ہونے والا ہے اور پھانسی کے پھندے پہ بھی جانے والا ہے اور اب تیرا تو حشر نشر ہونے والا ہے، لیکن وہ قاتل کیا کہہ رہا ہے، یار میں تو کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں پکڑ رہا۔
تو ہم اسے کیا دکھائیں گے بھائی؟ دلیل سے بات کریں گے، یار تو اپنی موجودہ حالت کو نہ دیکھ، یہ دیکھ قانون کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ایف آئی آر کی پرچی ہے، اس کے بعد بھی اگر قاتل نہ ڈرے اس کا مطلب یہ بے وقوف ہے۔ تو بالکل اللہ یہی بات کر رہے ہیں کہ نافرمان کے پھلنے پھولنے کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ نافرمان کو جہنم کی سزا ملے گی، یہ دعویٰ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی شخصیت میں غور کرو، تمہیں صاف پتہ چلے گا کہ یہ سچے ہیں، اور ان کا جو دعویٰ ہے توحید کا، اس دعوے میں غور کرنے کے لیے اس کائنات میں غور کرو، تو کائنات میں غور کر کے بھی تم اس نتیجے پر پہنچو گے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غور کرو گے تو بھی اس نتیجے پر پہنچو گے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو ایک طرف ان کی موجودہ حالت ہے خدا کے نافرمانوں اور باغیوں کا پھلنا پھولنا ہے، اور دوسری طرف دلائل کے انبار ہیں، تو ان دلائل کو چھوڑ کر ان کی موجودہ حالت سے متاثر ہونا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اس مضمون کو قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ تو کوئی جنون نہیں ہے۔ کتنی زبردست دلیل قرآن دے رہا ہے کہ دیکھو پوری قوم ایک طرف، اور اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 360 بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہنم کی باتیں کر رہے ہیں، تو یا تو معاذ اللہ یہ نقل کفر نباشت لالچی ہیں یا یہ دیوانے ہیں، دونوں میں سے ایک بات تو ہوگی۔ تو قرآن نے لالچ کے دعوے کی بھی نفی کی کہ اگر لالچ ہوتی تو یہ تم سے پیسے لے لیتے، حکومت لے لیتے تم سے، یا یہ کہ معاذ اللہ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تم سب مل کے غور کرو، تمہارے ان ساتھی کے ساتھ کوئی جنون پن یا دیوانہ پن تو نہیں ہے، تم نے تو 40 سال ان کے ساتھ گزار دیے، سب مل کے گواہی دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ذہین ہمارے معاشرے میں پیدا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں یہاں بھی قرآن کی بلاغت ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا ما بھی محمد من جنہ کہ سب لوگ مل کے غور کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنون نہیں ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا جنون نہیں ہے، آپ مجنون نہیں ہے، مجنون اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، جو پاگل ہوتے ہیں نا وہ پھر ہر چیز میں الٹی الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے نبی کے ساتھ جنون نہیں ہے، قرآن نے کہا تمہارے ساتھی۔ یہ صاحب کا لفظ، صاحب یصحب صحبتن کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنا، تو صاحب کا لفظ قرآن نے اس لیے استعمال کیا کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا صبح و شام، اس کے بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہے یا عقل مند ہے، یہ مجنون ہے یا ذہین ہے، یہ 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے۔ ایک عام آدمی تو کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ عربوں سے نبی کے ساتھ رہنے والے 40 سال جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ ان سے کہہ رہا ہے ما بصاحبہم، یہ تو تمہارے ساتھی ہیں، تم غور کرو کیا ان کے ساتھ جنون تو نہیں ہے، تمہاری عقل گواہی دے گی کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ آج تک ہم نے ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں سنا جو ان کے دیوانے ہونے کی دلیل ہو، تو اچانک کیسے یہ دیوانے پن کی باتیں کر سکتے ہیں؟ ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ مگر ڈرانے والے بہت واضح، یہ تو تمہیں تمہاری بدعمالیوں کے انجام سے ڈرا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اولم یتفکروا فی ملکوت السماوات والارض، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غور کرنے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں غور کرو۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ اکیلا ہے۔ تو اس دعوے میں غور کرنے کے لیے محمد کی شخصیت میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پھر اس کائنات میں غور کرو۔ وہ کائنات میں غور کیا ہے؟ اولم ینظروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے اس عالم میں ایک ایک ذرے میں غور کرو۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اس تمام مخلوق میں، چرند پرند، سمندر، پہاڑ، اونٹ، یعنی قرآن قاعدہ کلیہ بھی بیان کر رہا ہے اور مختلف مقامات پر کبھی اونٹ کا تذکرہ کر رہا ہے، کبھی مچھر کا تذکرہ کر رہا ہے، کبھی پہاڑوں کا تذکرہ کر رہا ہے، کبھی صحراؤں کا تذکرہ کر رہا ہے، کبھی بارشوں کا، کبھی شہد کی مکھی کی مثالیں دے رہا ہے قرآن، کبھی دودھ کی مثالیں دے رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان ایک ایک چیز میں غور کرو تو تمہیں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان چیزوں کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تم سے کچھ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے یہ بات تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور تم جو نافرمانوں کی حالت کو دیکھ رہے ہو کہ یہ تو پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں، تو کچھ نہیں ہو رہا، تو اس کو دیکھ کے دھوکے میں نہ ہو۔ اللہ نے اس کائنات میں بہت سارے دلائل رکھے ہیں اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جنت اور جہنم میں کے برحق ہونے کے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَأَنْ عَصَىٰ، اور ایک اور چیز میں بھی غور کر لو،
وہ کیا ہے؟ عسا، امید ہے کہ ان یکون قد اقترب اجلہم، ہو سکتا ہے تمہاری اجل بہت قریب ہو۔ یہ بھی بلاغت ہے دیکھیں قرآن کی۔ بعض دفعہ انسان دلائل میں غور اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کی خواہشات اسے غور کرنے سے روک دیتی ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں اس کائنات میں غور کروں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غور کروں گا تو میں حق نتیجے پر پہنچوں گا، تو پھر مجھے اپنی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی، پھر مجھے اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، مجھے توحید کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یار اس ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھاؤ پیو موج مستی کر کے زندگی گزارو۔ تو بعض دفعہ انسان دنیا کی عیاشی کی وجہ سے غور نہیں کر رہا ہوتا، تو اللہ نے نبی کی ذات میں بھی غور کرنے کا حکم دیا، پھر اللہ نے کائنات میں بھی غور کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ کہہ رہے اس بات میں بھی غور کرو، ہو سکتا ہے تمہاری موت کا وقت قریب ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے رہے تھے کہ ہم 100 سال 200 سال زندہ رہیں گے، لیکن ان کی زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ عین ممکن ہے تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہو، اور واقعی تم نے قریب میں مرنا ہے تو یہ عیاشی تو تمہاری ویسے بھی چھوٹ جائے گی۔ جس دنیا میں آج تم مست ہو، دولت کمانے میں، عیش و عشرت میں اور خواہشات کی غلامی میں، یہ ویسے ہی چھوٹ جائے گی۔ تو تیسرے نمبر پہ اس پہ بھی غور کر لو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب تم اس پہ غور کرو گے کہ بھائی ہو سکتا ہے میں کل مر جاؤں، ہو سکتا ہے میں پرسوں مر جاؤں، ہو سکتا ہے میں 1 سال میں مر جاؤں، اس کی نتیجے میں تمہیں اس کائنات میں غور کرنے کا ٹائم مل جائے گا، تمہیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ دنیا مسافر خانہ ہے اور مسافر خانے سے دل نہیں لگایا جاتا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بتاؤ بعدہ، اس بات کے بعد جو میں نے کی ہے، وہ کون سی بات کی ہے؟ نبی کی ذات میں غور کرو، وہ مجنون نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کائنات میں غور کرو، پتہ چلے گا اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ نمبر 3، اس میں غور کرو کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان تینوں باتوں کے بعد، بعدہ کا معنی ان تینوں میں سے ہر ایک میں غور کرنے کے بعد، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اور کون سی بات ہے، یؤمنون، جس پر تم ایمان لے کر آؤ گے، یعنی اور تمہیں کیا چاہیے جس کے بعد تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے یا نبی کا دعویٰ سمجھ میں آ جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو نا کہ دیکھ وہ پڑھ لکھ کے کہاں نکل گیا، وہ پڑھ لکھ کے کہاں چلا گیا، اور وہ نہیں پڑھتا تھا تو دیکھ اس کا انجام کیا ہوا۔ 20 مثالیں قائم کرنے کے بعد باپ غصے میں آ کے کیا کہتا ہے، بتا اور کون سی دلیل دوں میں تجھے سمجھانے کے لیے، اور کیا میں ثابت کروں؟ آپ نے جج کے سامنے ثابت کر دیا کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے میرے موبائل، جج کہتے ہیں دلیل لے کر آؤ، آپ ایک گواہ لائے، دوسرا گواہ لائے، تیسرا گواہ لائے، پھر آپ نے ویڈیو چلا دی کہ دیکھو یہ چوری کر رہا ہے، جج کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ کیا کہیں گے، جج صاحب اور کون سے دلائل میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ یعنی جج کہہ رہے کوئی مضبوط دلیل لے کر آؤ، تو آپ کیا کہیں گے، بھئی اور کتنی مضبوط دلیل پیش کروں میں آپ کے سامنے جس کے بعد جج صاحب آپ میری بات پر یقین کریں گے؟ تو اللہ بھی یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نبی سے کہتے ہو کہ اسلام کے برحق ہونے کی دلیل دیں، تو اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اتنی باتوں کے بعد اور کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم ایمان لے کر آؤ گے، اور کون سی بات ہے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ کہتے ہیں واقعی اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی اتنے دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے نا، پھر بھی لوگوں کو ہدایت اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل حق کو تسلی ہے کہ اتنے دلائل کے بعد بھی جو ایمان نہیں لے کر آ رہا تو اصل میں ان سے ایسی بدعمالیاں ہوئی ہیں، اتنا یہ حق کے خلاف چلے ہیں کہ حق کے خلاف چلتے 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 ان میں حق سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس کو قرآن اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں کیا تعبیر کرتا ہے کہ جس کو خدا نے گمراہ کر دیا۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، ورنہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، خوب سمجھ لیں۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ اللہ نے اسٹیمپ لگا دی، اب یہ نہیں سیدھے ہو سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنے دلائل کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا اور سیدھے راستے کو اختیار نہیں کر رہا تو اللہ کہتے ہیں واقعی من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اے نبی آپ کیسے ان کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ وَيَذَرُهُمْ، اور ایسے نافرمانوں کو یذرُهُمْ اللہ چھوڑ دیتا ہے، یعمہون، حیران سرگردان گھومتے رہتے ہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، خوب خدا کی بغاوت اور نافرمانی کرتے ہیں، اور انہی وادیوں میں، عیاشی میں حیران سرگردان۔ حیران کا مطلب کوئی منزل نہیں ہوتی ان کے سامنے، بس جہاں عیاشی کی کوئی
صورت نظر آئی اسی کو اختیار کیا، بس نفس پرستی میں زندگی گزارتے ہیں، کوئی ہدف کوئی منزل نہیں ہوتی ان کی. تو اس کو اللہ نے تعبیر کیا حیران پریشان گھومتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. اس کا یامہون کا ترجمہ بھٹکنے سے بھی کیا جاتا ہے، بھٹکتے پھرتے ہیں اپنی سرکشی میں. تو یہ انجام ہوتا ہے، ان کو دلائل پھر ان کی سمجھ میں نہیں آتے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، جب قرآن اتنے دلائل دیتا تھا اور قرآن یہ دھمکی دیتا ہے کہ ان دلائل میں غور کر کے ایمان نہیں لے کر آتے، تو پھر اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی موجودہ حالت سے دھوکے میں نہ ہو. یہ نافرمان اگر عیش و عشرت کی زندگی میں ہیں، دھوکے میں نہ ہو. تو فوراً سوال ہوتا ہے کہ اچھا کب